ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز دوستو، ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھنے والا ہندوستان پیغمبر کے وجود سے کیسے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اس کائنات کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس سرزمین ہند میں ہی اتارا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور ہم نے ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر کو بھیجا۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندو مذہب کے ماننے والے جس آخری اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی پیغمبر ہوگا، اور کیا وہ آنے والا ہے یا پھر آ چکا ہے، لیکن ہندو دھرم کے لوگ اس کو پہچان نہ سکے ہوں۔ ناظرین گرامی، تاریخ انسانی میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ کوئی قوم کسی پیغمبر کا انتظار کر رہی ہوتی تھی، جب وہ آ جاتا تو لوگ اس کا انکار کر دیتے یا پھر یہ کہہ دیتے کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ان کی کتابوں میں جس مسیح کا ذکر تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، مگر انہوں نے آپ کا انکار کر دیا، اور اب وہ جس مسیح کے منتظر ہیں وہ مسیح تو ہوگا، لیکن مسیح دجال ہوگا جو ان کو جہنم کی وادیوں تک کھینچ کر لے جائے گا۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہندوستان کے لاسٹ کلکی اوتار کے بارے میں آپ کو ایسی معلومات فراہم کریں گے کہ آپ کا دل اگر صاف ہے اور آپ مسلمان ہیں تو اللہ اکبر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان ہو جائیں گے، بشرط کہ ان تمام باتوں کو آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ معزز دوستو، ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات، فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیش گوئیاں ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمت انجام دے رہے تھے، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر پا رہے۔ اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں، اور آپ نے ہندوؤں ہی کی کتابوں کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پرانا میں لکھا ہوا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جس کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ چنانچہ بھگوت پرانا کے اشلوک نمبر 18 اور 12 میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوگا اس کا نام شمبل ہے۔ ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی ہو امن کی جگہ، اور دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو،
اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اوتار اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوگا، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیش گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کا معنی ہوتا ہے بندہ یا پھر غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ لہٰذا اس پیشن گوئی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ چکے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جن کی پیشن گوئی ان کے بڑے مذہبی رہنما اپنی کتابوں میں کر گئے ہیں۔ اسی طرح کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھی۔ اس طرح ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس کل یگ میں آخری اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، جو کہ مکہ کے سب سے بڑے پروہت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ کا نام سومتی یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو یعنی بیساکھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور اسی طرح مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی، جبکہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب بے شک آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے ان سے جس قدر سختی برتی جائے گی ان کی رحم دلی اور شفقت کے اندر اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے میدان میں اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے جہاں پر بڑے بڑے بہادر بھی ٹک نہیں پاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے ساتھ احسان فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ تمام خصوصیات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخری کلکی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کی مقدس کتاب کی اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کرے گا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے نایاب براق پر سفر معراج کیا تھا، جس سے ایک اور پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد عربی ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی 27 رجب کو سفر معراج کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس معراج کے لیے آپ کو ایک براق یعنی گھوڑا عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح کلکی پران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلفاء آپ کے بعد ہوئے ہیں۔
لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، خود انہی کی کتابیں ہی یہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہیں کہ وہ کل کی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔